نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کائنات کے سردار، جنت کے چابی بردار، مقام محمود کو سجانے والے، شفاعت کا تاج سر پہ رکھنے والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کا فیتا کاٹنے والے، آپ نے فرمایا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک، میں کہتا لبیک، میں حاضر، نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنو، لبیک۔ یہ تمنا کا اظہار کیوں کیا کہ آگے نظر آ رہا ہے کہ مائیں کیسے دکھی ہوں گی۔ یہ رشتوں کے مقام تو دین بتاتا ہے، کوئی اناٹومی تھوڑا بتاتی۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، اناٹومی بتائے گی ماں کسے کہتے، پیٹرول پمپ بتائے گا ماں کسے کہتے، ماں تو قرآن بتائے گا، میرے نبی کی سیرت اور زندگی بتائے گی۔ 57 سال کے بعد آپ گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، 57 سال بعد وہاں سے گزر ہوا۔ کب؟ جب آپ حج پہ جا رہے تھے، کب؟ جب اللہ کا دیدار کر چکے ہیں، معراج میں اللہ کا دیدار ہو چکا ہے، معرفت کی آخری منزلیں طے ہو چکی ہیں، اور قضیے کو 57 سال، اب 6 سال کے تھے، 6 سال کے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، 57 سال کے بعد اب حج کو نکلے ہیں 63 برس کی عمر میں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں، آگے 10 میل دور بستی تھی، تو آپ نے راستہ وہ لیا۔ میں 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کر کے آیا تھا، وہاں راستہ کوئی نہیں ہے، پہاڑ ہیں۔ میں نے ایک عرب دوست کی جیپ لی تھی، وہ اندر لے گئی مجھے، موٹر تو جا نہیں سکتے، عام جیپ بھی نہیں جا سکتے، ہیوی جیپ جا سکتے۔ راستہ کو ٹھک 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 یوں کرتے کرتے ایک ہمارا رہبر تھا، وہ ہمیں لے کے پہنچا۔ اتنا ہی اونچا پہاڑ تھا جتنا یہ آپ کا پلر ہے، اتنا اونچا پہاڑ تھا، اوپر سے چوکور مربع شکل بنی ہوئی تھی، جیسے اللہ پاک نے ہزاروں برس پہلے وہ جگہ بنا دی تھی کہ جہاں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں 57 سال بعد، 63 سال عمر، تو اب آگے جانے کی بجائے وہاں اتر گئے۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، احرام باندھا ہوا ہے، سر پہ نہ ٹوپی نہ سایہ، اور اب ماں کی قبر کے سرانے آئے اور یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، اور جو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا کہ آپ کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 57 سال پیچھے چلے گئے کہ یہیں میں نے بڑے سفر کیے، ساری زندگی 30 سال ہو گئے میں سفر کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا ہوں، پر جو میں اب بھی رو رہا ہوں، جو میں وہاں کھڑا ہو کے جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، میں نے بیت اللہ کے اندر بھی محسوس نہیں کیا۔ قربان جس کی خاطر کائنات بنائی، کتنے بڑے دکھوں سے گزارا، تم کہتے ہو رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں؟ وجہ کائنات، کاش تم وہ جگہ دیکھو، کالے پہاڑ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہاں پہنچایا۔ اور ویسے بھی سورج ڈوب رہا تھا تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، اور ادھر وہ جگہ ایسی سوگوار، 14 صدی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں 6 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، ماں جواب نہیں دے رہی، مجھے قیاس ہے ہارٹ اٹیک، 25 برس کی عمر، 25 ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، وضاحت کہیں نہیں ہے، آثار بتاتے ہیں، تڑپ رہی تھیں، بولا نہیں جا رہا تھا، یہی نشانی ہوتی ہے۔ تو بجھتی شمع جیسے بھڑکتی ہے، تو بجھتے بجھتے چند بول بولے، کل حی میت وکل جدید باد وقد ولدت طہرا، میرے بچے ہر زندہ نے مرنا ہے،
اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر. یہ آخری کلمات اور شمع بجھی ہے، اور پتہ نہیں تدفین کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے. میری سمجھ میں وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ قصہ نہیں آیا، کس جنگل میں کون آیا ہوگا دفنانے کے لیے. لیکن جب پہاڑ سے اتریں تو آپ پھر اوپر چڑھ گئے. پیچھے آپ کی ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد تھے، آپ کی ذات، ماں اور ایک نوکرانی ام ایمن. وہ پیچھے گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ پہاڑ بھی پگھل چکے تھے، شاید آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اب ماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے تھے، ایسے قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے. تو جب ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ کون ہے، کون ہے، کس کے مجھے حوالے کیا ہے تو نے؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایسے ہی جدائیاں لاتی. اٹھانا چاہا تو آپ نے اٹھنے سے انکار کر دے گا. میں نہیں اٹھا، ادھر ہی اپنی ماں کے پاس رہوں گا. انہوں نے کھینچا. مکے تک کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بیتی ہوگی اس بچے پہ. وہ سب کچھ یاد آیا اور آپ گھٹنوں میں سر دے کے ایسے رو جیسے بچے روتے ہیں. بچے بن گئے ماں کے سامنے اور مسلسل کئی گھنٹے روتے رہے. اور پھر فرمایا ادھر ہی قیام ہوگا، آگے نہیں جائیں گے. انتظام آگے تھا، انتظام آگے تھا 10 میل دور جہاں ابوا کا میدان تھا اور بستی تھی. کہ میں تو ادھر ہی رہا دوں. رات ماں کی قبر کے سرانے گزار. 60-70 ہزار حاجی تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی دائیں بائیں دائیں بائیں، پتہ نہیں کہاں سوئے کیسے بیٹھے. پہاڑی پہاڑ ہیں. زندگی بتائی ہے، ماں کا مقام بتایا ہے. سارے رشتوں کا زندگی کے ہر شعبے میں سیرت موجود ہے. ڈھونڈو، ہاتھ جوڑتا ہوں.